نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ جس نے اس نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ جو نمازی ہے وہ بہت سے معاملات میں دیندار ہوتا ہے، اور نماز کی برکت سے دین کا اخلاص، دین کی محبت اسے نصیب رہتی ہے۔ لیکن جو شخص مساجد سے دور ہوتا ہے وہ آہستہ 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 دین کے اور دیگر معمولات سے بھی دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے معاملات جن میں ہم دینداری کا پاس رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی سے بات کرنا ہو، چاہے کسی سے لینا دینا ہو، تجارت ہو، ان سب میں نماز کی برکت سے انسان دین کو شامل رکھتا ہے۔ لیکن جہاں انسان نمازیں چھوڑتا ہے، نمازوں کا تارک بنتا ہے، تو وہیں پھر انسان اپنی زندگی کے دیگر شعبہ جات میں بھی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نمازوں کو اس قدر اہم سمجھتے تھے کہ کچھ صحابہ کے نزدیک اور پھر بعد میں کچھ ائمہ مجتہدین کے نزدیک بھی جو جان بوجھ کر نمازوں کا چھوڑنے والا ہے وہ کافر ہے، یعنی نماز کا چھوڑ دینا جان بوجھ کر کفر ہے بعض صحابہ کے نزدیک، اور ائمہ مجتہدین میں سے بھی کئی کا یہ مذہب ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اگرچہ نماز کا چھوڑ دینا کفر تو نہیں ہے، لیکن بہت سخت ہے۔ بے نمازی کو قید کیا جائے، اس کو سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور دوبارہ نمازوں پر قائم ہو جائے۔ یہ اگر آپ کہیں کہ حدود اللہ کا قیام ہو جائے اور دین متین صحیح معنی میں نافذ ہو جائے، تو بے نمازیوں کو تو صحیح طرح کی پھر دین نے سزائیں تجویز کی ہوئی ہیں۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ نمازوں سے ہماری زندگی کے اندر بڑا انقلاب آتا ہے، نمازوں سے ہماری زندگی کے اندر ایک بڑی زبردست اور خوشگوار تبدیلی آتی ہے، اور بہت اچھا نظم و ضبط قائم ہوتا ہے، نہ صرف اللہ سے تعلق کے لیے بلکہ ہماری معاشرت کے لیے بھی نماز بہت اہم ہے۔ ایک اچھا فرد معاشرے کا وہ ہوگا کہ جس کی زندگی میں نظم و ضبط ہوگا، اور یہ نمازیں نظم و ضبط پیدا کرتی ہیں، ایک جو انکسار بندے کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ ایک بندہ جب اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو یہیں سے جو اس کا تکبر ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ہماری جو چھوٹی سی ایک انا ہوتی ہے، اس انا کو لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پورا دن ہم کہتے پھرتے ہیں کہ جناب مجھ سے اچھا تو کوئی نہیں، مجھ سے قابل تو کوئی نہیں، مجھ سے ہوشیار تو کوئی نہیں، مجھ سے سمجھدار تو کوئی نہیں۔ ہر شخص یہی سمجھتا ہے، جس سے کہیں وہ یہی سمجھتا ہے کہ میری رائے سب سے اچھی ہے، میں سب سے زیادہ صائب الرائے ہوں۔ لیکن وہ سارے صائب الرائے حضرات، وہ سارے قابل، فاضل اور سمجھدار ہوشیار حضرات جب رب کے حضور حاضر ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں ہیں، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، تو بس یہیں سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور تکبر کا خاتمہ، عجز و انکساری کا پیدا ہونا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہیں سے سمجھیں کہ جو انسانیت کی معراج ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے سوشل ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، یہیں سے معاشرہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص یہ سمجھے گا کہ میں اچھا ہوں، سامنے والا برا ہے، تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قابل ہوں، سامنے والا جاہل ہے، فضول ہے، تو معاشرہ تباہ ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر جو پیدا کرتی ہے، جو عمل پیدا کرتا ہے، وہ ہے نماز۔ نہ صرف یہ بلکہ نماز کے حیرت انگیز فوائد میں اس تناظر میں بیان نہیں کر رہا کہ اس پر کتنا اجر ملتا ہے، میں آج اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاملات کے اندر نماز کتنی اہم ہے۔ لیکن نمازیں بھی پھر ایسی ہوں کہ جس میں حضور قائم ہو، جس میں توجہ قائم رہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پورے حضور قلب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کام تو کر کے دیکھیں، یہ آسان تو نہیں ہے۔ اچھے انداز میں وضو کرنا، اچھے انداز میں وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اپنے ہر عضو کو دھوتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، اور پھر نگاہیں نیچی جھکا کر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو ایک گناہ گار بندہ سمجھتے ہوئے، بھاگا ہوا غلام سمجھتے ہوئے رب کی دہلیز پر لا کھڑا کرنا۔
کہ میں تو بھاگ گیا تھا، میں تو گمراہ ہو گیا تھا، اے اللہ مجھے تو نے پھر لا کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ یہ سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا اور پوری توجہ کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے۔ جس نماز میں توجہ صرف اللہ کی طرف رہے، فرمایا کہ ایسی 2 رکعت نماز بھی تم نے پڑھ لی تو جنت تمہاری۔ ایسی 2 رکعت نماز تو پڑھ کے دکھاؤ، کوئی ایسا سجدہ کرو کہ زمین کو بھی تمہارے سجدے پہ ناز رہے اور زمین بھی تمہارا سجدہ یاد رکھے، روز محشر کہے کہ یہ آیا تھا اور میری پشت پر اس نے آ کر سجدہ کیا تھا، اور رب کے حضور گواہی دے کہ یہ شخص ہے کہ جس نے میری پشت پر سجدہ کیا تھا۔ سجدہ کرنے والے تو بہت ہیں، کہیں گے کہ ہم بھی ساجد ہیں، ہم بھی ساجد ہیں۔ مزہ تب ہے جب زمین کہے کہ یہ شخص ساجد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں نماز کو لازماً اختیار فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی امر مہم پیدا ہوتا، کوئی ایسا معاملہ پیدا ہوتا کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا اس کو اہم سمجھتے ہوئے کوئی سفر اختیار کرتے، کوئی جہاد کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ کسی سفر پر روانہ ہوتے تھے 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ شکرانہ ہوتا تھا 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول نے نماز کو لازم پکڑا ہوا تھا۔ ہم تو اس میں بہانے تلاش کرتے ہیں کہ جناب دیر ہو رہی ہے، کیا ہم 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ہم اپنی منزل کا تعین تو ضرور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں یہاں سے چلا ہوں فلاں جگہ جانا ہے، لیکن رب کے حضور دعا مانگنا ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ میں جا رہا ہوں، مجھے خیر و عافیت سے اپنی منزل تک پہنچا دینا۔ اے اللہ میں کام سے نکل رہا ہوں، یا اللہ میرے کاموں میں برکت عطا فرما دینا۔ میں سودے کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، یا اللہ میرے سودے میں برکت عطا فرما دینا۔ یہ دعا کرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم 2 رکعت حاجت کے پڑھ کر گھر سے نکلنا بھول جاتے ہیں، اور بس پھر اس کے بعد ہم چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں، وہ حدیث شریف ہے نا، امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ مومن میرے کام میں لگ جاتا ہے، اے ابن آدم اگر تو میرے کام میں لگ جائے گا میں تیرے کام آسان کر دوں گا، اور اگر تو مجھے بھول جائے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ اتنے کام تیرے ہاتھ میں آ جائیں گے کہ تو زندگی بھر بس اپنے کام ہی کرتا رہے گا اور تجھے فرصت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر تو میرے کاموں کے لیے فارغ ہو جائے گا، اگر تو عبادت کے لیے کچھ وقت نکال کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرے گا تو میں تیرے کام بھی آسان کر دوں گا، اور تیرا سینہ میں کشادہ کر کے اس کو غنا سے بھر دوں گا، تیرا فقر ختم کر دوں گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر ہاتھوں میں کام بھر جائیں گے، زندگی بھر تو کام کرتا رہے گا اور تیری محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ زندگی بھر کام کرتا رہے، زندگی بھر کماتا رہے، پھر بھی محتاج کا محتاج۔ اس لیے کہ جس نے محتاجی ختم کرنی تھی، تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، ہر 2 عالم سے غنی تو اللہ ہے، غنی کرنے والا بھی وہ ہے، تو پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ نا۔ غنا کے لیے در چکر نہ لگاؤ، غنا کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، غنا کے لیے جو غنی ہے اس کے در پہ حاضر ہو جاؤ۔ اس کے در پر حاضر ہو کر ہم غنا کا سوال نہیں کرتے، باقی جو اسباب ہماری نظر میں آتے ہیں اس کی طرف بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارا فقر ختم ہو جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ چلو یہ کام مکمل ہو جائے پھر میں نماز کی طرف آ جاؤں، چلو ابھی ریٹائرمنٹ کی ذرا زندگی مل جائے، کاموں سے فارغ ہو جائے، ریٹائرڈ لائف ہو جائے، پھر میں مسجد سے لگ جاؤں گا آ کر۔ یہ سوچتے رہتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا پتہ ریٹائرمنٹ کی عمر تک بھی پہنچے نہ پہنچیں، زندگی ختم ہو جائے۔ کیا پتہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کام بھی مکمل ہو نہ ہو، زندگی ختم ہو جائے۔ اور کیا پتہ کہ وہ کام مکمل ہونے کے بعد بھی ہمیں کچھ فرصت ملے کہ نہ ملے، پھر کسی دوسرے کام میں لگ جائیں گے۔ کام تو انسان کرتا رہتا ہے زندگی میں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کی طرف آ کر اللہ کے کاموں میں بندہ لگ جائے، کام اس کے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں، معاملات اس کے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں، بگڑی اس کی خود بخود بننی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پتھ جھڑ کا موسم تھا، اللہ کے رسول باہر تشریف لائے، درخت سے پتے جھڑ رہے تھے، اللہ کے رسول نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور زور سے ہلایا، اور ہلانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پتے جھڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم دیکھتے ہو کس طرح اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں، جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسی طرح اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، کس طرح اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، اور کس طرح جناب اللہ تعالیٰ کا وہ قرب پا رہا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اس کو الصلاۃ معراج المومنین فرمایا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، لیکن نمازیں بھی پھر وہ ہو نا
کہ جن کو پڑھنا آسان نہیں ہے. ہماری نمازیں تو بہت آسان ہیں، بھاگتے بھاگتے آئے، 2 سجدے کیے، بھاگتے بھاگتے واپس. نمازیں بھی پھر وہ ہوں کہ جو نمازیں ہماری زندگی بنا دیں. الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس مقام پر لا کر وہ نمازیں ہمیں کھڑا کر دیں. ہم دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، ہم اللہ کی جانب راغب ہو جائیں. اور جب کھڑا ہو بندہ اللہ کے حضور تو توجہ یہ رہے کہ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اگر تو اتنی طاقت ہے کہ یہ تصور کر سکے کہ میں مالک کو دیکھ رہا ہوں تو پھر کر لے تصور. لیکن اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم یہ تصور ضرور کرے کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت امام سیوطی نے لکھا ہے نا شرح الصدور کے اندر کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دنیا انہیں دیکھے، لوگ انہیں دیکھیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور بات کیا ہوگی کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. چھوڑ دو دنیا کو، چھوڑ دو فلاں کو کہ مجھے دیکھتا ہے نہیں دیکھتا. کسی کو دکھانے کے لیے کیا نماز پڑھنی، اپنے رب کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنی. اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور تصور کرو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ خوش ہوگا، وہ راضی ہوگا، وہ مجھے انعامات اکرامات سے نواز دے گا. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، لکھا ہے نا اقبال نے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. نالے مطلب گریہ و زاری، رونا اللہ کی بارگاہ میں. جب انسان روتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے تو پھر افلاک سے ان نالوں کا، ان گریہ و زاری کا جواب بھی آتا ہے. وہ مغفرت کی صورت میں آتا ہے، وہ انعامات کی صورت میں آتا ہے، وہ حزن و ملال کی اختتام کی صورت میں آتا ہے کہ بس اب تمہاری غم بھری زندگی ختم ہو گئی، اب تمہاری ملال بھری زندگی ختم ہو گئی، اب تمہاری زندگی میں صرف سکون ہے، صرف سکون، صرف سکون. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. اس طرح جواب آتا ہے کہ حجابات اٹھ جاتے ہیں اور بندہ اللہ سے مخاطب ہو جاتا ہے. بندہ پھر اللہ سے کلام کرتا ہے، بندہ پھر اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے. وہ رحمت بے کراں کا سمندر ہے. علامہ اقبال نے کہا تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سا آبجو. اے اللہ تیری رحمت تو اتنی بے کراں ہے کہ تیری رحمت کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، تو محیط بے کراں ہے. میں ذرا سا آبجو ہوں، ایک نہر کی مانند، ایک چھوٹی سی ندی کی مانند کہ جو سمندر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح سمندر میں جا کے مل جائے. میں سمندر کو تلاش کرنے والا، میں سمندر کی طرف جانے والا چھوٹا سا ایک نالا ہوں، میں سمندر کی طرف جانے والی چھوٹی سی ایک ندی ہوں. میری حیثیت کیا ہے تیرے آگے؟ تو محیط بے کراں ہے، ایسی رحمت کے جس کا کوئی کنارہ نہیں. میں ایک چھوٹا سا سائل کہ جو یہ سوال لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اپنے سے ملا لے، اے اللہ مجھے بھی اپنی رحمت میں ملا لے. اب 2 ہی باتیں ہیں، کہتے ہیں کہ یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سا آبجو. یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. یا تو مجھے بھی اپنے سے ملا لے، مجھے بھی کوئی کنارہ عطا کر دے، یا پھر مجھے بھی بے کنار بنا دے جس طرح سمندر بے کنار ہے. اے اللہ مجھے بھی بے کنار بنا دے، یا تو اتنا فیض مجھے عطا فرما دے کہ بس میری بھی عطا کا پھر کوئی حد نہ، میری بھی عطا کا کوئی حساب نہ رہے، میری عطاؤں کی کوئی حد نہ رہے. یا پھر کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ میں تجھ سے آ کر مل جاؤں اور تیری صفات میں گم ہو جاؤں اور تیری ذات میں آ کر گم ہو جاؤں. اے اللہ اتنا تو کم از کم مجھ پر کرم فرما دے. اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بے شمار عزتیں، نعمتیں عطا فرمائے. اللہ ہماری نمازوں کو اچھا کر دے، اللہ ہمارے اعمال کو اچھا کر دے، اور اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں خالص بندگی کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے پاک ہو.